ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا یہ خمسہ سجادیہ آج چوتھی مجلس ہے، لیکن یہ مجلس عین شہادت کی رات کی مجلس ہے. اس لیے جو ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک چل رہا تھا اس سے ہٹ کر چوتھے امام کے زندگی کے کچھ حالات اور واقعات بیان کرنا ہے. مگر ایک سوال یا ایک مناجات جو چوتھے امام سے کی جا رہی ہے اور اس کا جواب جو چوتھے امام دے رہے ہیں، اور کل بلکہ 3 دن سے مرجع کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کا ایک اہم حصہ، 2 اہم حصے باقی ہیں، ایک آ جائے گا اور ایک آخری مجلس میں. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ سورہ عنکبوت کی وہ آیت ہے جسے میں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں مجالس کے لیے. سورہ عنکبوت جو ہر شب قدر میں آپ کو تلاوت کرنا پڑتا ہے، اور جیسا کہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ سورہ شب قدر کے اعمال میں شامل نہیں ہوتا تو شاید ایک عام مومن زندگی میں سورہ کی کبھی تلاوت نہ کرتا. ہاں، جو لوگ پورا قرآن ختم کرتے ہیں سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ تو پھر باقی سوروں کی طرح اس کو بھی پڑھ لیتے، لیکن الگ سے اس سورہ کی تلاوت کوئی نہیں کرتا. اور اس سورہ میں 2 بہت اہم میسیجز ہیں، اور ان دونوں میسیجز کا خلاصہ اس سورہ کی آخری آیت ہے. مگر میں اس سورہ کی تفسیر نہیں بیان کر رہا، وقت ہی نہیں. تو پہلا والا میسیج جو ہے، اچھا، یہ پہلا میسیج بھی سورہ عنکبوت کا اس وقت اللہ نے دیا. میں نے کہا نا کہ جو ایک مناجات چوتھے امام سے کی گئی وہ اس سورہ عنکبوت کے حوالے سے، لیکن خود یہ سورہ عنکبوت پورا کا پورا اس وقت نازل ہوا جب لوگوں نے ایک کمپلین رسول خدا سے کی تھی. یہ سورہ مکے کے اس زمانے میں نازل ہوا جب قریش مکہ بہت پاورفل تھی اور وہ پورا ٹارچر کر رہے تھے مسلمانوں پر، ایک بنی ہاشم کے خاندان کو چھوڑ کر، اور کوئی مسلمان اس ٹارچر سے محفوظ نہیں تھا. اگرچہ بنی ہاشم میں حضرت ابو طالب جیسی پرسنالٹی ہے، جناب حمزہ کی جوانی ہے، مولائے کائنات کا بچپنا ہے، اس کے باوجود جب کبھی کافروں کو موقع ملتا ہے تو اللہ کے رسول پر بھی حملہ ہوتا ہے. سورہ علق قرآن کریم کا اس وقت 96 نمبر کا سورہ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے نازل ہوا غار حرا میں. اس کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کے اندر آگے چل کر خود قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، دیکھو اس بدبخت کو ابو جہل جو ہمارے بندے کو روک رہا ہے جبکہ وہ صرف نماز پڑھ رہا. تو جو پیغمبر اسلام کی پیٹھ پر
غلاظتیں لا کے رکھی جا رہی ہیں حالت نماز میں. ابو طالب بھی ہیں، حمزہ بھی ہیں، علی بھی ہے، لیکن جہاں ان کو موقع ملا اور مولا کائنات کا مکے کے بچوں سے وہ مقابلہ. تو جب پیغمبر جیسی پرسنالٹیز جن کو ظاہری اعتبار سے پروٹیکشن دینے والے اتنے اسٹرانگ ہوں، ویسے تو اللہ ہے لیکن ظاہر ان تک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو جو عام مسلمان تھے، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، چاہے وہ جناب سمیہ ہوں، اسلام کی پہلی شہید، عمار کی والدہ، یا خود عمار یاسر ہوں، یا ان کے والد یاسر ہوں، یا وہ خباب ابن ارت ہوں جن کی پیٹھ کو لوہے کی سلاخوں سے، جس کو آگ سے نکالا گیا، داغا جاتا ہے، اور نہج البلاغہ کے آخر میں مولا ان کی تعریف کر. تو یہ ایک ماحول تھا نا اس وقت. 1 سال گزرا، 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، 7 سال گزرے، آخر یہ مسلمان جو سارے کے سارے سنسیئر و مخلص پیغمبر کے پاس وہی کمپلین لے کے پہنچے، جس سے سملر، بالکل سملر تو نہیں، کافی ملتی جلتی کمپلین یا مناجات چوتھے امام سے بعد میں کی گئی. تو آج شہادت کی رات ہے نا، اس سے ربط ملاؤں گا. یا رسول اللہ، آخر یہ مظالم کب تک ہوں گے؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ ہم نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا؟ ہم نے تو صرف ایک اللہ کو مانا ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کیا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کی فیملی پہ تو اٹیک نہیں کیا، کسی کی جائیداد پہ تو قبضہ نہیں کیا. تو کب یہ مظالم ختم ہوں گے؟ اللہ کتنی دیر تک دیکھتا رہے گا اور خاموش رہے گا؟ اگرچہ بار بار پیغام آ رہا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، دیکھو اللہ غافل نہیں ہے جو ظالم کر رہے، مگر کہا کہ کب تک؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا سمجھ رہے؟ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہو گے اور اللہ مان لے گا تمہیں مومن. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ اللہ تمہارا ٹرائل نہیں لے گا، تمہیں ٹیسٹ نہیں کرے گا، تمہارا امتحان نہیں لے گا، آزمائش نہیں لے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم کیا ہو؟ تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا، ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے، اس کا ٹرائل ہوا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ پتہ چلے کہ سچا مومن کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا مومن کون ہے. مومنوں کی 2 کیٹیگری اسلام کے بالکل شروع میں آ گئی، دونوں اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. یہ آیت ابو جہل کے لیے نہیں ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آئیے میں مومن. یہ آیت ابو لہب کے لیے نہیں ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آئیے میں مومن. یہ آیت ہے ان مخلص مومنوں کے لیے. کہا کہ اللہ تو تمہارا امتحان لے گا. پھر پیغمبر نے ان بہت سارے نبیوں کے حالات بتائے. ابھی آپ نے عاشورے میں زیارت ناہیہ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی. آج کل جو اسکرین پہ زیارت آ جاتی ہے تو لوگ دیکھتے بھی ہیں. ان میں جن انبیاء کے نام ہے نا، وہ زیارت ناہیہ امام حسین کا مرثیہ ہے جو امام زمانہ نے کہا. اور اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کہتے کہ آج تک کسی شاعر نے، کسی پوئٹ نے، کسی مرثیہ لکھنے والے نے آقا حسین کا ایسا دردناک مرثیہ نہیں لکھا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اگر عربی آپ جان لیں. وہ جملے ہیں امام زمانہ کے، لیکن اس میں پہلے ان انبیاء کا ذکر ہے جن پہ اللہ نے ایسے امتحان لیا. تو جیسے پیغمبر نے کہا زکریا نبی، جن کے بیٹے جناب یحییٰ کا ایک واقعہ کل آیا تھا، ایک واقعہ میں پہلی محرم کو ہر جگہ پڑھتا ہوں، جناب یحییٰ جان دا بیپٹسٹ. زکریا کہا کہ انہیں تو باقاعدہ مشین سے 2 ٹکڑے کیا گیا کاٹ کر، اللہ کے نبی تھے وہ. تو اب پیغمبر نے کہا تمہارا تو ابھی کوئی امتحان نہیں ہوا، یہ اونلی 6-7 ایئر، یہ کوئی امتحان نہیں ہوتا. اور یہی بات جا کے کچھ یوتھ نے چوتھے امام سے کہی تھی، لیکن وہ ذرا سا اس سے ڈیفرنٹ اسٹائل تھا. لیکن بات وہاں بھی یہی تھی کہ آخر وہ وقت کب آئے گا. تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی بہت ٹائم باقی، ابھی تمہارا امتحان اسٹل ہو رہا. اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم سے پہلے بھی ہر مومن کا، نبی نہیں، ہر مومن کا امتحان لیا. پھر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ورنہ میں یہ بتا دیتا کہ اللہ نے پھر یہ بھی بتا دیا اس امتحان کا کورس کیا ہے، کون کون سے سبجیکٹ اس میں شامل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا، کائنات کا اتنا بڑا واقعہ، ایسی بڑی ٹریجڈی.
زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا. 40 دن تک خون کی بارش ہوتی. زمین کے جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا وہاں سے جوش مارتا ہوا خون نکلتا تھا. 40 دن تو زمین و آسمان رو رہے ہیں. سورہ دخان کی جو آیت ہے، سورہ نمبر 44، یہ بھی آپ شب قدر کے اعمال میں پڑھتے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس کی طرف. کائنات کی کون سی چیز نہیں روئی؟ فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں پیغام اس کوے نے دیا ہے جو خون کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کے وہاں پہنچا تھا. تو پرندے ہیں کہ چرندے ہیں کہ درندے ہیں کہ درخت ہیں کہ زمین ہے کہ آسمان ہے کہ فرشتے ہیں کہ انبیاء ہیں کہ جن ہیں کہ سب رو رہے ہیں. اتنا بڑا واقعہ. اب یہ یوتھ کا ایک گروپ چوتھے امام کے پاس اس وقت پہنچا جب چوتھے امام مدینے میں آ چکے تھے اور کچھ ٹائم گزر گیا. انہوں نے جا کے کہا کہ آقا اور مولا، ہم کربلا کے وقت بہت چھوٹے تھے. کچھ نے کہا تو ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اب جو یہ کربلا کا واقعہ ہم سن رہے ہیں تو ہم سب برداشت نہیں ہو رہا. اچھا، اس میں ذرا سی ایک بات، میں بات کو اپنے ٹریک سے نہیں ہٹانا چاہتا. اس میں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کربلا کے بعد کچھ سال پورا بنو امیہ کا خاندان اور اسلامی دنیا بڑی ڈسٹرب رہی. چوتھے امام کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان جو چوتھے امام کے زمانے میں خلیفہ بنا تھا، اس نے بہت ظلم کیے، شیعوں کا قتل عام کیا. حتیٰ یہ کہ تاریخ اسلام کے 2 سب سے زیادہ ظالم انسانوں میں، کربلا کے ظالموں کو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو 2 ظالم انسان اسلامک ہسٹری میں گزرے ہیں، ان میں سے ایک اسی کا گورنر تھا، حجاج ابن یوسف. اس کا گورنر تھا، اس کو رکھا اسی کام کے لیے گیا تھا. لیکن حجاج کو اس نے لیٹر بھیجا تھا کہ خبردار علی ابن الحسین کو کچھ نہ کہنا. یہ محبت کہاں سے اس دل میں پیدا ہوئی؟ کوئی محبت نہیں. ریزن لکھتا کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے جس نے بھی اہل بیت کا خون بہایا ہے اس کی حکومت فوراً ختم ہو کے رہ گئی ہے. میں اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی ذرا سا آدمی اگر آنکھ کھول کے دیکھے نا، ذرا سا سوچے تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا. کوئی اس کو محبت نہیں تھی اہل بیت سے. میں نے کہا حجاج جیسا انسان جس نے 1,20,000 120,000 شیعوں کو قید میں رکھا، اور کیسی قید، جہاں ان کو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی. 70,000 مرد تھے اور 40,000 عورتیں تھیں بغیر لباس کے وہ اس جیل کے اندر رہی تھی، اور کتنا خون بہایا. یہ حجاج ابن یوسف کا آرڈر ہے. کیونکہ کربلا کے بعد جو ہیں 4-5 سال ایسے ہی گزرے. یزید مارا گیا، اس کے بیٹے نے حکومت چھوڑ دی، مروان ابن حکم. تو خیر، آج کی شہادت کی رات ہے تو بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی بتا دو تاکہ آپ کے والد، اسی کا بیٹا عبد الملک ہے، مروان ابن حکم. اس کے بعد حکومت آ گئی. کیسے آ گئی؟ یزید مر گیا، جہنم واصل ہو گئے. کیسے مرا اس کے بارے میں بھی الگ الگ رپورٹس ہیں. اس کے بعد اس کا بیٹا حکومت میں آیا، اس نے حکومت ٹھکرا دی. کہا میرا باپ بھی جہنم میں جل رہا ہے، میرا دادا بھی جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. اب مروان کو ایک چانس بنا. یہ مروان وہی بدترین انسان ہے. جب 28 رجب کو آقا حسین کو گورنر مدینہ نے بلایا تھا اور آقا نے کہا تھا کہ مجھے وقت دو کل صبح تک کا، تو گورنر نے کہا اچھا جائیے. مروان نے کہا خبردار ان کو جانے نہ دینا، اگر آج نکل گئے پھر تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اس کا باپ جسے رسول خدا نے مدینے سے بائی آرڈر نکال دیا تھا، کیونکہ اب رسول چلتے تھے وہ ان کے پیچھے رسول کی نقل کرتا ہوا، جوک کرتا ہوا پیغمبر کس طرح چل رہے ہیں، مدینے سے نکالا تھا. لیکن چونکہ حضرت عثمان سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اس کو بھی بلا لیا. مروان بھی تو خیر اس نے یزید کی بیوہ سے شادی کر لی، چنانچہ حکومت مل گئی اس کو. اچھا پھر اب شہادت کی رات اچھا نہیں لگتا، ورنہ 9 ربیع الاول کو میں سناتا ہوں. تو اس نے ایک مرتبہ کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی. بیوی کو آ گیا غصہ. وہ تھے بڑی ہیوی ویٹ ٹائپ کی، بہت زیادہ اوور ایٹ. رات کو یہ سو رہے تھے، اس نے ان کے منہ پہ رکھا پلو، اس پر آ کر بیٹھ گئی اور یہ وہیں ٹہ ہو گئے. لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کو میں نے بہت اس کو احتیاط سے پڑھا تاکہ یہ جوک کا انداز بھی نہ بنے اور ہسٹری کی ایک حقیقت آپ کے سامنے. اچھا چلے یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں جو مجھے آگے کہنا تھی، لیکن اب لگ رہا کہ ٹاپک میرے کنٹرول سے نکلے گا. مولا کا ایک فرمان ہے آقا حسن آقا حسین کے نام، لیکن ایڈریس ان کو کیا، سنایا ہم کو گیا. ہمارے اردو میں کہاوت ہے
یہ ذرا سی پھر تھوڑی سی لائٹ گفتگو نہ بن جائے کہ عقل مند عورتیں، عقل مند، بہت عورتیں عقل مند بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو بہت برا کہتی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا، سنایا جاتا ہے بہو کو، کہا بیٹی سے جاتا ہے، سنایا جاتا ہے بہو کو۔ شاید آپ کی زبان میں بھی ایسی کوئی کہاوت ہے کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر عقل مند عورت ہے ڈائریکٹ بات کرے گی تو وہی ہوگا جو روزانہ ساس کبھی نن تھی، نن کبھی ساس تھی، کیا وہ چیزیں ہیں، لیکن عقل مند عورت بیٹی کو کہے گی یہ تم نے صفائی کی، یہ تم نے کھانا پکایا، لیکن مقصد بیٹی نہیں ہے کسی کو۔ تو اب یہ کہ یہ بہت ہی لائٹ وے میں ہو گیا، میری پوری کوشش کے باوجود آپ کو بہرحال ہنسی آ گئی کیونکہ کہاوت ہی ایسی۔ مولانا حسن حسین سے جتنی نصیحتیں کی وہ اسی اسٹائل کی ہے کہ کہا ان سے جا رہا ہے، سنایا ہم کو جا رہا ہے۔ کونا للظالم اونا وللمظلوم، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ دیکھو تم دونوں ظالم کے دشمن بننا جہاں ظلم نظر آئے۔ ابھی یہ جو مناجات پڑھی جا رہی تھی پارا چنار کے حوالے سے، کل بھی میں نے بات کی تھی، ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا، اور للمظلوم اونا، اور مظلوم کی مدد کرنا، یہ مولا کا ایک بہت مشہور فرمان۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کبھی ایک آدمی ظالم ہو اور بعد میں وہ مظلوم بن جائے تب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ چوتھا امام، ایک نہیں دو واقعات سن لیجئے، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ چوتھے امام کی شہادت کی رات ہو اور ان کا ذکر ہی نہ ہو۔ پہلا واقعہ، جب یزید واصل جہنم ہوا اس سے پہلے اس نے مدینے پر بھی اٹیک کیا تھا اور اپنی ایک فوج بھیجی تھی۔ یہ بھی اس میں بھی ایک واقعہ ہے چوتھے امام کی سیرت کا، تو تیسرا واقعہ بنے گا، ابھی تو دو سنیے، پھر وہ تیسرا واقعہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ابھی نماز سے پہلے میں نے یہاں پہ کچھ عمرے کی اسپیچ کی تھی اور مسائل بتائے تھے، تو اس کا بھی ایک کانٹیکس بنے گا، لیکن پہلے واقعہ۔ تو اب جب یزید کے لشکر نے مدینے پہ اٹیک کیا، وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو جمیلہ جس نے 4 عورتوں کو گواہ رکھا تھا اپنی سہاگ رات کے لیے، اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی قیادت اور لیڈرشپ میں یہ اپرائزنگ ہوئی، مدینے پہ اٹیک کیا، یزید کی فوج نے پورا مدینہ تباہ کر دیا۔ روایتوں میں جملے ہم آج کل سوچتے ہیں نا کہ مدینے میں بہت ساری زیارتیں ختم ہو گئی، مکے میں بہت ساری، یہ سب سے پہلے یزید کے اٹیک کے نتیجے میں ختم ہوئی تھی۔ یزید کا زمانہ کون سا ہے؟ چوتھے امام کا نا۔ جب چھٹے امام کا زمانہ آیا، لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، وہ فلاں مکان، آپ کا مکان فلاں کا، وہ سارا تباہ کر دیا گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یزید کا اٹیک بہت اہم اٹیک تھا۔ خیر، اب اس کا اگلا جملہ سن لیجئے تاکہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ جو اس کا لیڈر تھا مسلم ابن عقبہ، اس نے اٹیک کرنے کے بعد، مدینہ تباہ کرنے کے بعد مکہ کا رخ کیا، وہ راستے میں مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا تو جو اس کا ڈپٹی تھا، لیڈر، فوج اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس کا نام ہے حسین ابن نمیر، کربلا میں علی اکبر کا قاتل، ایک روایت کے مطابق برچھی مارنے والا حسین ابن نمیر۔ اب اس کو، وہ ڈپٹی تھا، یہ لشکر اس کے، یہ آرمی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یزید کے اسٹینڈنگ آرڈر تھے مدینے کو تباہ کرو، پھر مکے کو۔ مدینے والوں نے بھی بغاوت کی تھی، مکے والوں نے بھی بغاوت کی تھی۔ تو وہ مکہ گیا، اس نے خانہ مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، خانہ کعبہ پر گولہ باری کی۔ اسلام آنے کے بعد سے خانہ کعبہ 2 دفعہ ٹوٹا ہے، دونوں مسلمانوں کے ہاتھ سے ٹوٹا ہے، کسی نان مسلم کے ہاتھ سے نہیں۔ تو یہ پہلا تھا، گولہ باری کی، خانہ کعبہ کی 4 میں سے 3 دیواریں ٹوٹ کے گر گئی۔ لیکن اس دوران ڈمسکس سے یہ نیوز آ گئی کہ یزید مارا گیا۔ تو اب یہ جو ابن نمیر کی فوج تھی نا، بہرحال یہ تھے تو مسلمان نا، خانہ کعبہ کا ٹوٹنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا یزید تو مر گیا، یہ سب چھوڑ کے بھاگے، اب وہ اکیلا رہ گیا، اور اسے پتا ہے کہ اس وقت سارا عرب میرا دشمن ہے، میں مدینے کی تباہی میں ڈپٹی لیڈر تھا، مکے میں فل فلیج لیڈر۔ اب وہ بھاگ رہا جان بچانے کے لیے، بھاگتے بھاگتے اتنا ڈیزرٹ میں، پیاس بھوک مرنے کے قریب، ایک جگہ اسے نظر آیا کہ ڈیزرٹ میں کسی نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی آدمی ٹھہرا ہے۔ ڈیزرٹ میں کہاں کیمپ لگتے ہیں؟ جہاں پہ تھوڑا سا پانی ہو، 2 کھجور کے جھاڑ ہوں، وہاں پہ۔ اس نے کہا ان لوگوں کو کوئی نیوز نہیں ہوگی، یہ تو ڈیزرٹ میں ہیں، یہاں رہ رہے۔ وہ پرانا زمانہ ہے نا، کوئی واٹس اپ نہیں تھا، کہ کوئی ایسا انسٹاگرام نہیں تھا، کہ سوشل میڈیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا، مکے میں کیا ہوا اور میں کون ہوں۔
چلو ان سے جا کے ہیلپ لو، مر رہا ہے بھوک اور پیاس سے، اور اس کا گھوڑا بھی تقریباً مر گیا پیدل، اور قریب گیا، 2-3 خیمے تھے، جیسے ہی قریب پہنچا پہلے خیمہ کا دروازہ کھول کے چوتھے امام باہر آ رہے ہیں۔ اب وہ تو پہچانتا ہے نا، کربلا میں بیمار تھا ہی، اب تو اس کی جان نکل گئی کہ باقی لوگ تو پورا عرب میرا دشمن ہوگا کیونکہ میں نے مکے مدینے پہ اٹیک کیا، یہ ان کا تو پورا خاندان میں نے شہید کیا ہے، ان کی دشمنی تو کیا ہوگی۔ لیکن چوتھے امام کا پہلا جملہ سنا، اس کو اطمینان ہوا کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، کہا کہ اے عرب تو مسافر لگ رہا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، آرام کر۔ اور یہ کہے کہ امام نے خیمے کا دروازہ کھلوایا اپنے غلام سے، کہا کہ اس کو کھانا لا کے دو، اس کو پانی لا کے دو۔ کھانا پانی کئی دنوں کے بعد اس کے پیٹ میں گیا، ذرا سانس میں سانس آئی تو اب نیند آ گئی، کئی دنوں سے جاگ بھی رہا ہے نا، نیند آ گئی، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ذرا نیند ہوئی تو یہ اٹھا، اور اس نے سوچا کہ اب اچھا موقع ہے، بھاگ چلو، امام نے نہیں پہچانا، کہیں ان کا کوئی غلام مجھے نہ پہچان لے، جان بھی بچ گئی، کھانا بھی ملا، پانی بھی ملا، کچھ آرام ملا، کچھ طاقت آ گئی، اب میں کہیں اور جاتا ہوں۔ جیسے ہی باہر نکلا، چوتھے امام نے آواز دے کے روکا کہ اے عرب رک جائے، مسافر رک جا۔ اب اس کی جان نکل گئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پہچان گیا، لیکن کیا کرتا، یہ پیدل تھا، امام کے پاس تو سارے گھوڑے تھے۔ اب یہ مڑا تو امام نے کہا کہ تو جا رہا ہے تو پیدل کہاں ڈیزرٹ میں جائے گا، گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا لے کے جا تاکہ آرام سے پہنچ جا۔ غلام سے کہا اس کو کھانا بھی دو، اس کو پانی بھی دو، تاکہ یہ سفر کر کے کسی گاؤں تک پہنچ جائے۔ اب اس سے بھی برداشت نہ ہو، انتہائی ذلیل تھے یہ یزیدی لشکر کے جو سپاہی کربلا پہنچے تھے، فطرت کے اعتبار سے انتہائی نیچ تھے، اور شاید اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی حلال کی اولاد نہیں تھے، لیکن جو امام کا اس نے اتنا سلوک دیکھا، اب گھبرا کے اس نے کہا کہ شاید آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں۔ میرے چوتھے امام نے جن کی شہادت کی رات ہے، کہا میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو نے میرے جوان بھائی علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھر مارا تھا، کیا تجھے بھی بھلایا جا سکتا ہے؟ تڑپ کے کہتا ہے تو پھر آپ نے اتنا سارا سلوک کیا؟ کہا کہ ہاں، اس وقت کیونکہ تو مظلوم ہے اور پریشانی میں ہے اور مصیبت زدہ ہے، اس حالت میں ہم کبھی بھی انتقام نہیں لیتے ہیں بلکہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ یہ گھوڑا لے جا، پانی لے جا، کھانا لے جا، اور جہاں تیرا دل چاہے چلے جا۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بیوی میں ڈیورس ہوتا ہے، میں نے بتایا نا، لائن لگتی ہے ڈیورس والوں کی، بھائیوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بزنس پارٹنر کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اگر ہنس بول کر ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہو تو دل کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو ایسے کیسز بھی آتے ہیں، لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا وہ ہمارے باپ کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہوا، یعنی میرے چچا سے، اور انہوں نے وصیت کر دی کہ خبردار اگر میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ اب میرا باپ مر گیا ہے تو اب چچا ہے، وہ بھی میرا رشتہ دار ہے، تو میں اس کو کیسے روکوں، سمجھ میں نہیں آ رہا باپ کی یہ وصیت۔ لوگ مسئلہ پوچھتے، مسئلہ کوئی خالی سٹوری نہیں سناتے اپنے خاندان کی، کہ ایسے بھی لوگ کہ ہماری میت پہ بھی نہ آنے دینا ہے۔ کون؟ مومن ہے وہ، ٹھیک ہے، کوئی پیسے کا جھگڑا ہوگا، کوئی فیملی کا پرابلم ہوگا، کوئی اور بات ہوگی، ابن نمیر جیسا تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا ظالم حسین ابن نمیر، چوتھا امام اس کی بھی مدد کر رہا ہے، یہ کہہ کر کے اس وقت مظلوم۔ دوسرا واقعہ سن لیجیے، یزید کے لشکر نے مدینے پہ جب اٹیک کیا تو کیوں کیا؟ کیونکہ مدینے والوں نے یزید کے خلاف اپرائزنگ کی تھی، اور جو اپرائزنگ ہوئی تھی اس کے اندر سارے نوجوان، سارے مدینے والے ملے، پہلے تو یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال باہر کیا، اور پھر یزیدیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ یزید کے فیور والے کون ہیں، ان کو قتل کرنا۔ اب سب سے بڑا یزیدی جو تھا اس وقت وہ مروان ابن حکم تھا، جو 28 رجب کو گورنر مدینہ، پھر بھی تھوڑی شرافت دکھا گیا کہ ٹھیک ہے جائیے، فرزند رسول آپ نے کہا ہے کہ ایک رات کے بعد جواب دیں گے تو آپ جائیے۔ مروان جیسا آدمی، بس نہیں چلتا میرا کہ میں اس کے پورے حالات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چوتھے امام کے حالات پڑھنا ہے مروان کے۔ مروان کو پتا ہے کہ اس وقت مدینے کا ذرہ ذرہ، بچہ بچہ میرا دشمن، میں کسی کے ہاتھ لگوں گا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں تو کسی طرح ایک آدمی کے لیے چھپ کے نکلنا شاید آسان ہو، لیکن میرے ساتھ میرا پورا کٹم ہے، میری فیملی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، خاندان کی ساری عورتیں ہیں۔ اب وہ سب سے پہلے تو گیا، یہ تیسرے خلیفہ کا داماد ہے، حضرت عثمان، تو جو ان کی بڑی دوستی تھی دوسرے خلیفہ سے، حضرت عمر ان کے بیٹے کے پاس گئے،
کہا کہ یہ حالات ہیں، میری فیملی کو رکھ لیجئے، میں تو بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، پورا مدینہ اس وقت تمہارے خلاف ہے، لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے اگر میں نے تمہیں پناہ دی۔ اب کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ علی ابن الحسین کے پاس، کہا ان کے پاس تو سب سے بڑے میرے دشمن ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جب آدمی کو کوئی راستہ نہ ملے تو تنکے کا بھی ایک سہارا ہوتا ہے، گیا کہا فرزند رسول، اس وقت تو اسی طرح بات کرے گا نا، یہ میری فیملی ہے، میری بیوی ہے، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں، ان کو پروٹیکشن چاہیے۔ امام نے کہا سب کو لے کے آؤ، میرا گھر ان کے لیے حاضر ہے، اور یہاں نہیں، یہ مدینہ ہے، ہو سکتا ہے کسی جوان کو رات میں جوش آ جائے، مدینے کے باہر میری ایک پراپرٹی ہے جہاں پر میں نے ساری سیدانیوں کو شفٹ کیا، کیونکہ امام اس وقت کے مدینے کے حالات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں میری بہنیں ہیں، جہاں میری پھوپھیاں ہیں، جہاں میرا خاندان والا ہے، وہاں تمہاری خاندان کی عورتیں جائیں گی۔ سب کو لے کے امام نے وہاں رکھا، اور ان عورتوں کا یہ جملہ کہ ہمیں اپنے باپ کے گھر میں کبھی اتنا آرام نہ ملا جتنا چوتھے امام کے گھر میں ملا، ہمیں اپنے شوہروں کے گھر میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنے چوتھے امام کے گھر میں ملا۔ مروان ابن حکم کی وہ فیملی جو اس وقت امام کے کنٹرول میں، اور مدینے والے دشمن ہیں، لیکن امام نے کہا نہیں، دشمنی جو بھی ہے، لیکن جب وہ بھی مظلوم بن جائے تو کم از کم اس وقت اس کی مدد کرنا ہوتی۔ اور یہیں پہ ایک ذرا موضوع سے ہٹ کے کہ ہمارے یہاں تو ذرا سی بات پہ جو دشمنیاں ڈیولپ ہو جاتی، آپ لوگ اس سے محفوظ ہیں تو خدا کا شکر ہے، اور اس کو اسی طرح رکھیے گا، مینٹین کیجیے گا اس جذبے کو اگر ہے۔ لیکن اب یہ اتنی بات ہوئی نا، تو اس میں ایک بات اور بتا دیجیے، اور وہ یہ ہے، اصل میں میرا موضوع جس سے میں کہیں سے کہیں چلا گیا، وہ جو کچھ مرجعیت کے بارے میں کہنا تھا وہ تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، وہ کل ہی بات آئے گی۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات، ابھی میں نے کہا نا کہ لوگ مجھ سے سوال کرنے آتے ہیں بعض اوقات، واجبات کا سوال، کہ بھئی باپ کی وصیت ہے کہ ان کو نہ آنے دینا، اور وہ ہیں سگے بھائی مرنے والے کے، تو کیا مجھے اختیار ہے کہ میں جنازے پہ آنے سے ان کو روک دوں؟ گھر میں آنے سے چلے روک سکتا ہوں، لیکن امام باڑے میں جنازہ جائے گا۔ باپ نے تو کہا تھا میرا چہرہ بھی نہ دیکھا نا اس آدمی کو۔ تو پوچھنے آتے ہیں نا، یہاں ایک بہت اہم چیز، آج کل یہ فیشن نکل آیا ہے ویسٹ میں، اور خاص طور پر انگلش اسپیکر کے ساتھ، کہ جو بھی آتا ہے کوئسچن آنسر سیشن۔ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ عالم ہونا چاہیے جو کوئسچن کا جواب دے، اور اس انداز کا جواب تو مرجع بھی نہیں دیتا ہے جیسا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انگلش اسپیکر سے، اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ کوئسچن آنسر کا سیشن، ہر ایک سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا، ہمارے ہاں مرجعیت میں بھی یہ ہے۔ اور اگر آپ اور بیک پہ جائیے گا تو ابھی جو اشرا میں نے اس سے پہلے پڑھا تو چھٹے امام کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ مرجع بھی کہے گا کہ میری فیلڈ مثلا حلال و حرام کے مسائل ہیں، آپ اس سے ہسٹری کی کوئی بات پوچھے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ آپ جا کے فلاں عالم سے پوچھے، وہ ہسٹری کا ایکسپرٹ۔ تفسیر قرآن کی کوئی بات کہیں گے، وہ فلاں سے پوچھے، وہ ان کے ایکسپرٹ۔ یعنی مختلف علوم جو ہیں اسلامی سائنسز، اس کے الگ الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک آدمی آتا ہے، اسے دنیا بھر کے سوالات اس طرح پوچھے جاتے ہیں جیسے وہ سلونی والا ہے کہ جو سوال پوچھو گے جواب دے گے۔ قرآن بھی اسی سے، حدیث بھی اسی سے، ہسٹری بھی اسی سے، فقہ بھی اسی سے، جیسے وہ سلونی۔ بڑے بڑے مراجع کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، اور آپ کے بچے بڑے شوق سے جاتے بھی ہیں کیونکہ کوئسچن آنسر ذرا سا ان کو اچھے لگتے ہیں، وہ بھی بولتے۔ اچھا اب جہاں تک بات آئی ہے تو یہ ایک جملہ کہہ دوں، جو ویسٹرن کنٹریز میں پیدا ہوئے اور جنم لیا، اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں، اسپیکر، جو اسپیکرز ویسٹرن کنٹریز میں جنم لیا، اور وہی آپ کو چاہیے کیونکہ آپ کے بچوں کو انگلش نہیں چاہیے، انگلش ایکسنٹ چاہیے۔ اگر وہ انگلش میں بولیں گے کہ یہ تو پاکستانی انگلش، ارے یہ تو انڈین انگلش، اس کو تو انگلش بولنا بھی نہیں آتی، انہیں ایکسنٹ چاہیے۔ نہ ان کو انگلش چاہیے، نہ ان کو کوئی میٹر چاہیے، نہ ان کو حق اور باطل کا فرق چاہیے، ایکسنٹ۔ اب دیکھیں میں تو تعریف سنتا ہوں، اچھا اردو میں بھی کافی خرابیاں ہیں لیکن میں اس پہ کم بولتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بولوں تو لوگ کہیں گے تو جیلسی ہوگی، مولانا کا اس خطیب سے کوئی جھگڑا وگڑا ہوگا، ان کا اشرا اس نے لے لیا ہوگا اس لیے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ اب میرا اور انگلش اسپیکر کا کہیں پر بھی کوئی کامن ایسا انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں تو صرف چوتھے امام اور چھٹے امام کی سیرت کی روشنی میں ایک میسج دے رہا ہوں، میرا کام میسج دینا ہے۔ مجھے پتا عمل کرنے والے عمل نہیں کریں گے، لیکن آج میں نے عمل دیکھ لیا۔ کب دیکھ لیا؟ جب ابھی وہ جو سفرہ تھا اور دسترخوان تھا تو پتہ چلا کہ مرد بھی یہاں پہنچے ہوئے،
جب میں پہلی بار آیا تھا تو پتہ چلا کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا کی عورتیں کسی مرد کو دسترخوان کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی. یہ عورتوں کا ہے اور اس میں کوئی مرد نہیں آ سکتا. شہزادی کی حد تک تو پھر سمجھ میں آتا ہے لیکن وہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب مجھے پھر اس وقت جنت البقیع کا ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں شہادت کی رات میں ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن اب پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ آ رہی. اہل سنت کے ہاں، خاص طور پر وہابیوں کے یہاں، قبرستان میں عورت کا جانا حرام ہے. چاہے دنیا کا کوئی قبرستان ہو، اٹلانٹا کا قبرستان میں جائز نہیں، حرام ہے ان کے یہاں. ہمارے یہاں نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ مستحب بھی ہے. تو اب جنت البقیع میں جو اتنی سختی ہے وہ جنت البقیع کی وجہ سے نہیں. آپ سعودی عرب کے کسی قبرستان میں کسی عورت کو جاتے نہیں دیکھیں گے. حرام تو پاکستان میں بھی ہے، لیکن وہی پاکستان میں جو کہ علماء کا وہ کنٹرول نہیں، ان کے علماء کا وہ کنٹرول نہیں ہے، تو عورتیں مخالفت کرتی بھی چلی جاتی ہیں. لیکن سعودی عرب میں تو کنٹرول. تو اتنی وہ سختی کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مومن، اب وہ گئے تھے وہاں مدینے کی زیارت کے لیے، تو 6 مہینے کا ان کا بچہ تھا. تو وہ اس کو لے کے گئے بقیع دروازے میں روک لیا، جھگڑا ہو گیا. اب وہ چھوٹے بچوں میں بعض اوقات لڑکا لڑکی کا فرق مشکل ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کیوں روکا؟ کہا کہ یہ بنت یہ لڑکی ہے، لڑکی قبرستان میں نہیں جا سکتی. بس عورتیں نہیں جا سکتی ہے، لیکن کہیں بچی بھی نہیں جا سکتی 6 مہینے کی. انہوں نے کہا بچی نہیں ہے بچہ. کہا نہیں، مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ بنت اور ابن کا جھگڑا چل رہا ہے. ابن یہ کہتے ہیں ابن، وہ کہتے ہیں بنت. انہوں نے کیا کیا کہ اس کا وہ انڈر ویئر اتار دیا. وہ گھبرا کے بھاگا کہ اچھا چلے جا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیز جس پر آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہے نا، کیونکہ بات ہی ایسی. ہماری بات خواتین میں، سفرے پہ نہیں آنے دیں گے کسی مرد کو، مرد تو مرد. کسی بچے کو بھی نہیں آنے دیں گے، بچہ تو بچہ. کسی پریگننٹ عورت کو بھی نہیں آنے دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا، اور وہ پیٹ سے جھانک کے اس سفرے کو دیکھ رہا ہو، تو جائز نہیں. لیکن الحمدللہ آج میں نے دیکھا کہ شاید اب میں تو اندازے سے بات کر رہا ہوں نا، میرے سامنے تو کوئی عورت نہیں تھی، عورتوں سے زیادہ مرد نظر آ رہے تھے، بڑے جوش کے ساتھ تھے وہ. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہاں تو اتنا مجمع تھا، وہ چلا کہاں گیا. خیر، تو کبھی کبھار آن لائن سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. نہیں نظر آ رہا مجمع. تو اب اتنی جو بات میں سے بات نکلی تو یہ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ چلے بات کا ایک اثر ہوا. خواتین نے بھی، چوتھے امام کا سفرہ اسلام کے مشہور ترین سفروں میں سے ایک. 2 اماموں کا سفرہ بہت مشہور ہے، ایک آقا حسن کا اور ایک چوتھے امام کا، جس کی بیس چوتھے امام کے سفرے کی جو بنیاد امام نے بتائی وہ ایک سپنا تھا، جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے لیکن وقت آج بھی نہیں مل رہا ہے. تو یہ چوتھے امام کا دسترخوان بہت مشہور تھا کربلا کے بعد. تو وہ تو میں نے کہا کہ بات مان لی، لیکن باقی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں خاص طور پر انگلش اسپیکر کے حوالے سے نہیں مانتے لوگ. نہ مانے، مجھے تو خالی آپ کو میسج دینا ہے کہ بڑے بڑے مجتہدین اور علماء بھی ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں. اور ہمارے حوزے میں تو خیر ڈویژن آف ورک ہے کہ ہم اس میں ریسرچ کریں گے، تم اس میں ریسرچ کرو. لیکن انڈیا پاکستان میں جہاں ایک عالم کی تھوڑی معلومات سب چیزوں میں ہوتی، جو یہاں جنم لیتے ہیں بچے اور اسپیکر بنتے ہیں، آریٹر بنتے ہیں، جن کے حوالے آپ اپنے بچے خوشی سے کر دیتے. نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے امام حسن کے نام کہ بیٹا اپنے بچوں کے بارے میں بڑی کیئر کرنا. چونکہ آج کا موضوع مولا نہیں ہے، مولا کا پوتا ہے، اس لیے اتنا ہی کہہ کے رک جاتا ہوں. تو یہ جو یہاں پیدا ہو کے اسپیکر بنے ان کی اتنی غلطی بھی نہیں. اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ویسٹ کے ایجوکیشن سسٹم میں مائنڈ سیٹ ہی ایسا کیا جاتا کہ ہر چیز کے بارے میں تم اپنا پرسنل اوپینین دو، ہر چیز کے بارے میں. اب وہ عام جو باتیں ہوتی ہیں، کوئی قانون بنتا ہے، کوئی پارلیمنٹ، کوئی کانگریس، کوئی عام قانون، تو کیونکہ میں بھی حالات کی وجہ سے ویسٹ کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہاں تو اسکول میں بچوں سے، کالج میں بچوں سے پوچھتے ہیں واٹس یور اوپینین اباؤٹ اٹ. تو اب یہ جو واٹس یور اوپینین ہے نا، یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہے، تو پھر یہ دین میں بھی آ جاتا. اور وہ بچوں کے، یہ میں اپنی پرسنل نالج اور انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں. وہ جب بچہ سوال کرتا ہے تو اس کو مرجع کا فتویٰ نہیں بتاتے، بلکہ ان کے اسٹائل سے لگتا ہے کہ بیچارے کو خود نہیں پتا کہ مرجع کا فتویٰ کیا. ان مائی اوپینین کہہ کے وہ بات شروع کرتا. وہ چاہے قرآن ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. ان مائی اوپینین، حدیث کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں.
فقہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کوشچن آنسر چاہے کسی آپ اردو والے عالم سے کرائیں، چاہے کسی انگلش والے سے کرائیں، چاہے کسی فارسی والے سے کرائیں، چاہے کسی عربی والے سے کرائیں، اور چاہے کسی گجراتی والے سے، ضروری بھی ہے لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنا آپ کے پاس پہلے اس کو جج کرنے کی صلاحیت، اور پھر اپنے بچے اس کے سامنے رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ جو آ رہا ہے ہر آدمی کوشچن آنسر کر رہا ہے، ایسے ایسے اس میں بلنڈر ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ چوتھے امام سے سوال کیا گیا، فرزند رسول حجاج کا واقعہ پڑھنا تھا تو چلے پڑھ ہی دوں، اس کے بعد پھر یہ سوال کی طرف آتا ہوں۔ حجاج ظالم ترین انسانوں میں سے ایک، کیونکہ یہ جو ابھی میں نے دو واقعے آپ کو سنائے، ایک حسین ابن نمیر کو امام نے ڈیزرٹ میں پناہ دی، اور ایک مروان ابن حکم جیسے بدترین دشمن اہل بیت۔ زیارت عاشورہ میں آل مروان پر بھی لعنت، وہ اسی مروان کی اولاد ہے، یہی مروان جس کا میں نے ذکر کی، لعنت بھی اس پر ہے، اور اس کے خاندان کو امام اس وقت پروٹیکشن دے رہے ہیں جب اس کے قریب ترین دوست اور رشتہ دار جو تھے منع کر رہے تھے۔ تو یہ جو دونوں واقعات ہیں، یہ یزید کا اٹیک مدینہ مکے پہ، تو یہ تیسرا واقعہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی سن لیجئے، اور پھر میں اپنے آج کے موضوع کو اختتام تک لے جاؤں۔ اب مروان ابن حکم مدینے میں، مکے کے اندر عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے اپرائزنگ کی تھی، اس نے اپرائزنگ کی تھی، وہ بھی سخت دشمن اہل بیت، جس نے بعد میں مختار کو شہید کرایا اپنے بھائی کے ذریعے سے۔ کربلا سے اس نے فائدہ اٹھایا کہ کربلا کی وجہ سے لوگ غصے میں آئے، تو اس نے امام حسین کا نام لے کے مکے پہ حکومت قائم کر لی، 6 سال 5 سال۔ اس کے اوپر جب اٹیک ہوا آخر میں تو وہ بھی مارا گیا، اور حجاج نے کعبے کو گرایا، اور حسین ابن نمیر نے کعبے کی 3 دیواریں گرائی تھی، حجاج نے تو ایسی گولہ باری کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر پناہ لینے کے لیے کعبے کے اندر جا کے بیٹھ گئے تھے کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا مجھے نقصان پہنچانے۔ کعبے کا ایک احترام ہے، وہاں تو ایک چیونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، شکار حرام ہے، کیڑے مکوڑے حرام ہیں، تو یہاں کون آئے گا؟ لیکن یہ تو حجاج جو تھا، اس نے خانہ کعبہ پہ اتنی گولہ باری کی کہ پورا خانہ کعبہ زمین کے لیول تک، بلکہ اس کی بنیادیں تک نظر آ گئی، جو بالکل اس کے اندر فاؤنڈیشن جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ خیر وہ تو ختم ہو گیا، پھر وہ عبداللہ ابن زبیر پکڑا گیا، مارا گیا۔ اب مسئلہ ہوا کعبے کو دوبارہ بنانا، وداؤٹ کعبہ تو مکہ نہیں رہ سکتا، کعبہ بنانا۔ کعبہ جب بنانا شروع کیا گیا تو جیسے ہی کعبے کی دیوار کو اٹھاتے ہیں وہ کعبے کی دیوار گر جاتی ہے۔ حجاج، اور کعبے کے بغیر ظالم سے ظالم حکمران کی حکومت جو ہے نا وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی کے نام پر تو مسلمانوں پہ یہ حکومت کرتے ہیں کہ ہم کعبے کے کسٹوڈین ہیں، ہم کعبے کے خادم ہیں، ہم حج کرواتے ہیں، یہی نعرہ ہمیشہ لگتا رہا۔ تو کعبہ تو چاہیے، بار بار دیوار گر رہی، تھوڑی سی دیوار اٹھتی ہے اور گر جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں تاریخ کعبہ کا ہلکا سا ٹچ آئے گا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو لوگ ابھی تک مکے نہیں گئے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو تقریر ذرا سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا ٹچ تو آئے گا۔ اب حجاج ابن یوسف بہت پریشان، کعبہ تو بنانا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ صرف ایک آدمی ایسا جو تیرے اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، یعنی جو وارث کعبہ، جو اصلی معنوں میں کسٹوڈین آف کعبہ ہے، جو اصلی معنوں میں محافظ کعبہ۔ چوتھے امام نے تو کئی خطبات میں یہ کہا، انا ابن مکہ، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن زمزم، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا وارث ہوں۔ کہا کہ بس علی ابن الحسین۔ اور یہ میں نے ابھی عرض کیا شروع میں کہ عبد الملک کا زمانہ تھا جس نے کہا تھا کعبے کو تباہ کرو کہ مدینے کو، علی ابن الحسین کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ جس نے فاطمہ کی اولاد کو شہید کیا اس کی حکومت چلی نہیں، 1 سال 2 سال میں ختم ہو گئی، اپنی حکومت بچانا ہے۔ تو خیر اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن جب یہ ہوا تو امام کے پاس پہنچا کہ یہ مسئلہ، امام آئے، اور امام نے آنے کے بعد ایک ایسا جملہ کہا جو پورا ایک الگ موضوع ہے میرا، لیکن مشہور موضوع ہے، آپ سنتے ہیں۔ اس کے لیے اب ذرا سی بہت مختصر کعبے کی تاریخ سنیے، بہت مختصر۔ حضرت ابراہیم نے جو خانہ کعبہ بنایا ہے وہ آج والا نہیں، وہ اس سے مختلف تھا۔ پھر یہ کعبہ رسول خدا کی جوانی میں گر گیا تھا، ایک پانی سیلاب آیا تھا، جب حجر اسود لگانے میں جھگڑا ہوا، پیغمبر نے چادر پہ ایک پتھر رکھ کر سارے قبیلوں سے کہا وہ، اس وقت یہ ٹوٹ کے گر گئے۔ اس وقت
مکے والوں نے، مکے کے کافر ہیں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، انہوں نے کعبہ ویسا بنایا جیسے آج، ابراہیم والا نہیں۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے لیکن وہ تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ویسا بنایا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف نے کعبے کو توڑ دیا تو اس نے کہا کہ میں پھر ویسا کیوں نہ بناؤں جیسا ابراہیم نے بنایا ایکچوئل کعبہ، اور چونکہ بالکل نیچے فاؤنڈیشن نظر آ رہی ہے ابراہیم کے کعبے کی، کہا میں ویسا بناتا ہوں۔ رسول خدا نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کاش میں اس قابل ہوتا، یہ لفظ توہین والا مت سمجھیے، عربی کا لفظ عزت والا، کاش میں اس قابل ہوتا کہ خانہ کعبہ کو اپنے دادا کے پلان کے مطابق بناتا، لیکن اے عائشہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، پورے عرب میں پروپیگنڈا ہو جائے گا یہ کون رسول ہے کہ جو کعبے ہی کو غلط بنا رہا، یہ جنریشن سے کعبہ قریش نے جس طرح بنایا، اس لیے میں ابھی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو پھر کسی نے بعد میں پوچھا تھا یا رسول اللہ تو کعبہ ایسا ہی رہے گا؟ کہا نہیں، جب آخری امام آئے گا میرا بیٹا وہ اس کعبے کو حضرت ابراہیم کے نقشے پہ بنائے گا۔ اور اب کوشش کون کر رہا ہے؟ بیچ میں آ گیا حجاج ابن یوسف چھلانگ لگا کے، بھئی کعبہ بنانا ہے تو میں ویسا کیوں نہ بناؤں؟ جب پورا کعبہ ٹوٹ ہی گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ابراہیم کے نقشے پر وہ دیوار گر جاتی۔ چوتھے امام کے پاس گئے، اچھا اب چوتھے امام اس سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ اللہ نے یہ جہاد یا یہ کعبے کی تعمیر آخری امام کے ہاتھ میں رکھی، تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کہنا نہیں چاہتے تھے آخری امام، لیکن دیکھ رہا تھا وہ کہ میرے اختیار میں نہیں۔ امام نے کہا کعبے کو ویسے ہی بنا جیسا اب تک چلا آ رہا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم کے نقشے پہ میرا بیٹا ہی بنا سکتا ہے، حجاج جیسا ظالم نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ حجاج نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، اور جب وہ قریش کے نقشے پہ بنایا تو بالکل بن گیا، کعبے کی دیوار بھی نہیں گری۔ وہ ایک واقعہ ہے اژدہے والا، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے۔ یعنی اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ واقعہ میں نے سنایا، کیا خلاصہ نکلا؟ آج جس کعبے کا آپ طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پردہ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، یہ چوتھے امام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، ان کے حکم پہ ایسا کعبہ بنا ہے، ہم چوتھے امام کے کعبے پہ جاتے ہیں۔ اب سن لیجئے ایک جملہ، اصل میرا موضوع تو یہ تھا جو اب شروع ہو رہا ہے جب وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن خیر یہ کوئی پہلی دفعہ تو ٹریجڈی نہیں ہوئی ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو آج ہے یہ چوتھے امام کی برکت، ورنہ کعبہ نہیں بنتا، دیوار گر رہی تھی۔ آج آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، جب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے کہ خود کعبہ یہ تو ٹوٹا اور بنا نا، لیکن اصل کعبہ جب بنا تو ایک سوال آتا، قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تھوڑا آپ کو ذرا تراویح کا مزہ آ گیا ہوگا، میں اسی اسپیڈ میں پڑھ رہا تھا۔ تو آیت کا ترجمہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو ہے یہ خانہ کعبہ جو مکے میں بنا، اور کیوں بنا ہے؟ لوگوں کے لیے، اللہ کو تھوڑی آ کے رہے گا، یہ لوگوں کے لیے، یہ قبلہ ہے، لوگوں کا سینٹر ہے، یہ اس لیے بنا۔ جب اس لیے بنا تو اتنے 100 سال تک یہ قبلہ بنا کیوں نہیں؟ ہر ایک کو پتا بیت المقدس پہلا قبلہ تھا نا، کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ بنایا قبلے کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ٹھہر کے میں نے پڑھا کہ یہ گھر جو مکے میں ہے یہ ہے اصل قبلہ، لیکن ابھی لوگوں سے نہیں کہا کہ ادھر رخ کرو، ابھی رخ کرو ادھر بیت المقدس کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا میری ایک سنت ہے، ایک ریت ہے، ایک طریقہ۔ فرشتوں کو جب آسمان پر حکم دیا آدم کے بارے میں تو کیا کہا کہ میں آدم کو بنا رہا، وَسَوَّيْتُهُ، جب اس کو کمپلیٹ بنا چکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح ڈالوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تو اللہ نے کہا میری سنت یہ ہے کہ قبلہ بن تو جاتا ہے جب تک کہ اس میں روح نہیں آتی ہے، وہ لوگوں کی پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ یہ کعبہ بن گیا جب تک کہ علی کی شکل میں روح ہے، کعبہ نہیں آئے گی لوگوں کی پیشانی نہیں جھکے گی۔ جب شکل علی میں، جب وجود علی میں روح کعبہ آ جائے گی تب یہ کعبہ بنے گا۔ اب جب یہ بات ہو گئی نا تو خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا، میں نے کہا یہ بھی سنا دوں، اگرچہ جمال پور تاج پور میں آپ نے مرحوم مولانا اطہر صاحب کو بہت سنا، لیکن پھر بھی سن لیجیے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تھا نا کہ مولا کعبے میں پیدا ہوئے، اس حوالے سے وہ ایک جملہ کہتے ہیں، پورا مدینہ جب مسلمان مدینے پہنچ گئے
تو سارے مسلمان یا سارے کا لفظ اگر یہ اتنا جنرلائز کرنا ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑی تعداد مولا کے فضائل کی وجہ سے جیلس ہو گئے تھے، جل بھن گئے تھے. حسد، یہ جیلسی اور حسد بہت بری بیماری ہے. خود قرآن نے کہا ام یحسبون علی ما آتاہم، کہ جو ان کو ہم نے عطا کیا اہل بیت کو تم اس پہ حسد کر رہے. یہ حسد، جیلس، اور جیلسی ہونی بھی چاہیے تھی ایک طرح سے، کیونکہ جو فضیلت ہے وہ انہی کو مل رہی، باقی سب تو منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایک آدھ دفعہ ان کو چانس دیا گیا تو پھر وہ جو حالت ہوئی وہ بھی آپ کو پتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جب فضیلت آسمان سے چلتی ہے نا تو وہ اترتی ہے اور ڈھونڈتی ہے کہ علی کہاں ہے تو مجھے علی کے پاس پہنچنا ہے. اچھا آپ سنیے، وہ دلیل کے طور پہ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ دو طریقے، ایک تو یہ کہ آدمی کو فضیلت چاہیے، ایک ہے فضیلت کو یہ گھر چاہیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ اگر ہماری خواہش ہے کہ ہمیں فضیلت ملے تو ہم ڈھونڈنے نکلیں گے کہاں ہے فضیلت، اور اگر فضیلت کی یہ خواہش ہے کہ اس گھر میں آؤں تو اگر آسمان سے ستارہ اترے گا نا تو وہ علی کے گھر میں آئے گا، وہ خود ہی پہنچے گا. فضیلت علم کا ملنا بہت بڑی فضیلت. اصحاب رسول کو شب خیبر پوری رات نیند نہیں آئی کہ کل علم ملنے والا، کیونکہ علم تو ہے خیر بہت بڑی فضیلت. اس کے ساتھ کتنے اور سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. رجلن، وہ رجل بھی ہوگا، کرارن، کرار بھی ہوگا، غیر فرار، غیر فرار بھی ہوگا، یحب اللہ و رسولہ و یحبون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. تو اتنے سارے سرٹیفکیٹ، نیند ہی نہیں آ رہی. اور مولا اتنے آرام سے سوئے ہوئے ہیں کہ پیغمبر نے اس وقت ان کو بلائے. اب سوال یہ کہ یا علم کو علی چاہیے کہ علی کو علم چاہیے؟ اگر علی کو علم چاہیے تو علی بھی ساری رات جاگیں گے اور صبح سے پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر علم کو علی چاہیے تو علی آرام سے سو رہے ہوں گے، رسول کہیں گے جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ یہ علم علی کو دیا جائے. دیکھیں کون کس کے پاس جا رہا ہے یہ دیکھتے چلی. اب ایک بہت بڑی چیز ہے ولایت. وہابیت کا تو نظریہ ہے کہ ولی صرف اللہ، مولا صرف اللہ اور کوئی مولا نہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تمہارے تین مولا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تین مولا، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، انگوٹھی دیتا ہے. اب یہاں پر یا تو علی کو ضرورت ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہو. اگر علی کو ضرورت ہے تو علی انگوٹھی لے کے ڈھونڈتے نکلیں گے کہاں ہے وہ سائل جس کو انگوٹھی دوں. اور اگر آیت کو علی کی ضرورت ہے تو وہ فقیر خود مسجد میں آئے گا اور ڈھونڈتا ہوا علی کے پاس جائے گا اور سوال انگشتر کرے گا. انما ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. بھئی قرآن کی آیت کسی کے حق میں نازل ہو کتنی بڑی فضیلت ہے. بعض تو ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے کنڈیم والی آیت آئی ہے وہ اس کو بھی پیش کرتے، دیکھو ہمارے بارے میں آیت آئی. بدنام اگر ہوں گی تو کیا نام نہیں ہوگا؟ آیت تو آئی ہے نا. اب یہ کون ان کو بتائے کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے تو دیکھو، لیکن نہیں، آیت آئی ہے، ایک آیت. اب اگر آیت یا قرآن کو، علی کو قرآن کی ضرورت ہے تو علی مدینے میں نکلیں گے، کوئی یتیم، کوئی مسکین اور کوئی اسیر ملے اس کو روٹیاں دوں اور آیت نازل ہو. اور اگر سورہ دہر کو علی کی ضرورت ہے تو یتیم بھی اسی دروازے پر آئے گا، مسکین بھی اسی دروازے پر آئے گا، اسیر بھی اسی دروازے پر آئے گا. آئیے آخری جملہ، یعنی آخری اس میں نکتہ، تب پھر بات مکمل. اب خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ یہ باقی ساری چیزوں میں تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ باقی جتنی چیزیں اب تک پڑھی گئی وہ سب موویبل ہے، حرکت کر سکتی ہے. ستارہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، علم حرکت کر سکتا ہے، سائل چل پھر سکتا ہے، مسکین و یتیم و اسیر آ سکتے جا سکتے ہیں. مسئلہ کعبے کا ہے. کعبہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ تو ان موویبل ہے. وہاں کیسے پتا چلے کہ علی کو ضرورت ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو یا کعبہ محتاج ہے کہ علی اس کے اندر پیدا ہو کر اس کی فضیلت بڑھائیں؟ وہاں کیسے پتا چلے؟ وہ علم تو ہے نہیں کہ یہاں سے وہاں چلا گیا، وہ فقیر تو ہے نہیں کہ یہاں سے مسجد میں پہنچ گیا، وہ مسکین و یتیم و اسیر تو نہیں پہنچا. خدا نے کہا وہاں بھی میں فیصلہ کروں گا. اگر علی کو کعبے کی ضرورت ہے تو علی کی ماں عام دروازے سے جائے گی، اور اگر کعبے کو علی کی ضرورت ہے کعبے کی دیوار شقوں کے خصوصی دروازہ بنے گا.
علی علی علی. اور بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں. علی معصومین کے حالات میں دیکھیے 12 امام سب سے زیادہ جن کے فضائل میں میچنگ ہوتی ہے وہ علی ہے ابن ابی طالب اور علی ہے علی ابن الحسین چوتھے امام کے حالات. مجھے اس میں اب کچھ باتیں پڑھنا تھی لیکن وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے تو انشاءاللہ آخری کچھ باتیں کل پڑھوں گا کہ حالات زندگی دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو میچنگ ملے گی میرے مولا اور چوتھے امام کے حالات میں. باقی اماموں سے اتنی میچنگ نہیں ملتی. اور چوتھے امام نے کچھ تحفے اپنے شیعوں کو دیے اسپیشل گفٹ. شہادت کی رات تو چوتھے امام کی ہے. میں نے 4-5 واقعے تو پڑھ لی آپ کے سامنے. اب یہ ایک چھوٹی سی لسٹ. زیارت امین اللہ جیسا عظیم تحفہ پچھلے سال میں نے اس پہ پوری مجلس پڑھی تھی, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کو میں عظیم تحفہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو ہمارے پاس جتنی زیارتیں ان میں سب سے زیادہ اتھینٹک زیارت کا نام امین اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زیارت کو چوتھے امام نے جب دیا اپنے شیعوں کو تو یہ کہہ کر دیا کہ یہ زیارت جو پڑھے گا فرشتے اس کو محفوظ کر کے آسمان پر لے جا کے رسول خدا کے پاس امانت رکھوائیں. رسول ہیں صادق و امین. اور جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ سارے جتنی زیارتیں رسول کے پاس ہیں رسول یہ سب امام زمانہ کو بھجوائیں گے کہ ان لوگوں نے یہ زیارت امین اللہ پڑھی ہے, ان کو تم دعوت دو کہ تمہاری فوج میں شامل ہو. وہ میں نے پوری تقریر کی تھی, تو صرف چوتھے امام کی ایک حدیث میں سنا رہا ہوں. یہ تحفہ دو. تسبیح پہلی مجلس میں آیا تھا. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں آپ کے باغ کتنے کھیت یا کتنے درخت ہیں, ایک آپ تسبیح پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ وہاں ایک درخت پیدا ہو جاتا ہے. پہلی مجلس میں آ گئی تھی بات. اب آپ تسبیح پڑھیں گے درخت پیدا ہوگا, تسبیح پڑھیں گے. لیکن یہ گفٹ بھی چوتھے امام نے دیا کہ جب راوی نے دیکھا کہ چوتھے امام کے ہاتھ میں خالی یہ تسبیح, امام کچھ نہیں پڑھ رہے باتیں کر رہے ہیں آپ سے ان سے ان سے اور تسبیح پہ وہ انگلیاں ہلا رہے ہیں دانوں پر, تو عام مومنین تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں یہ کیا نونسنس عمل ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہے تسبیح ہاتھ میں لے کے دانے ہلاتے ہیں. کہا فرزند رسول یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا نہیں, یہ خاک شفا کی تسبیح ہے اور خاک شفا کی تسبیح کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دانے پہ ہاتھ رکھو گے وہ خود ہی تسبیح پڑھے گی جو جنت میں تمہارا باغ بنائی. یہ گفٹ چوتھے امام نے دیا. اگر کہیں کسی کو اوریجنل خاک شفا مل جائے, بلکہ اوریجنل کا ذرا سا حصہ بھی مل جائے, خالی آپ دانے ہلائیں گے وہاں باغ 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 جنت کے باغ آپ کے لیے بن رہے ہیں. ابھی آپ جائیے گا عمرے پہ مدینے میں, وہاں بھی مدینے کی مسجد میں جنت کا باغ کہلاتا ہے. کیا مارم مار ہوتی ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ ایک تسبیح میں خالی آپ کی انگلی گھوم رہی ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کتنے باغ بن گئے. تیسری بات چوتھا امام پہلا معصوم تھا جس نے کربلا کی مٹی سے مہر یا تربت یا سجدگاہ بنا کے نماز میں اپنے سامنے رکھی اور کہا کہ جو اس خاک شفا پہ سجدہ کرے گا اس کی نماز, اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ملین گنا بلکہ بلین گنا بلکہ ٹریلین گنا زیادہ ثواب لے کر آئی. ایک عام نماز ہوگی جو آپ کسی بھی مٹی پہ کریں خاک شفا کے اوپر. ہماری نمازوں کو اتنا بلند کیا, خود نماز کتنی بلند ہے. الصلاۃ و معراج المومن, نماز آپ کی معراج ہے جو آپ کو وہاں لے جاتی ہے, اور خاک شفا پہ سجدہ کیا ہے تو وہ معراج بھی معراج کی معراج بن جاتی ہے. یہ بھی چوتھے امام کا ایک گفٹ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. چوتھی چیز وہ اصل روایت تو رہ گئی نا مناجات والی, تو ابھی ایک مجلس تو ہے میرے پاس اگر کل تک زندہ رہا. چوتھا خصوصی تحفہ جو چوتھے امام نے اپنے چاہنے والوں کو دیا تھا, خاک شفا کی تسبیح. اور یہ اس کے بعد چوتھا تحفہ دیا دعا. بہت اہم چیز دعا. چوتھا امام کا نام آپ لیں گے صحیفہ کاملہ ذہن میں آ جائے. اور دعا میں بھی بالکل اپنے دادا کو فالو کیا. اس کی مجھے دونوں کو کمپیئر کر کے بات کرنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا. دعا میں کیا خاصیت مولا کے پاس تھی جو مولا کا اپنا ایک معجزہ تھا. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی عشاء کے بعد شروع کی, فجر کا وقت آ گیا تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یہ علم ہے علی. اور ایک بار گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا, قرآن شروع کیا, صرف دوسری رکاب تک پاؤں پہنچا, پورا قرآن مکمل ہو چکا. پھیلانے پر آئیں تو اتنا پھیلا دیں اور سمیٹنے پر آئیں تو اس طرح سمیٹ لیں پورا قرآن. یہ علی کا معجزہ. دعاؤں میں بھی یہی, علی نے ہمیں دعائے کمیل جیسی دعا دی. وہ دعائے کمیل مولا نے دی ہے, عطا کی ہے نا کمیل.
لیکن اتنی لمبی دعا 15-20 منٹ. ایک مومن کو دیکھا مسجد کوفہ میں، یہ مفاتیح الجناح کے آخر میں روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں، دیکھا کہ وہ مسجد کوفہ میں ہے، نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا. امام علی نے کہا کہ جو اللہ لمبی دعائیں سنتا اور قبول کرتا وہ چھوٹی دعا بھی سنتا اور قبول کرتا. اتنی لمبی دعا کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت. تو مولا میرے تو بہت سارے مسئلے. کہا کوئی بات نہیں، 4 جملے کہو تو سارے مسئلے حل. الحمدللہ علی کل حال، واستغفر اللہ من کل ذنب، واسأل اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر. مختصر ترین دعا پڑھو سارے مسئلے حل. یہ امام علی. اب آئیے چوتھے امام، انہوں نے ہمیں دعائیں ابو حمزہ صومالی جیسی دعا دی. کتنی لمبی دعائیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو شب قدر. اور انہوں نے ہمیں ایک مختصر ترین دعا بتائی. راوی کہتا ہے دنیا کا کوئی مسئلہ مجھے پیش نہیں آیا، یہ دعا پڑھی اور پورا ہو گیا. صرف 4 لفظ ہیں، صرف 4 لفظ ہیں اس کے اندر. عبدوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، سائلوں کا. بیچ بیچ میں ایک لفظ اور بڑھتا ہے، عبدوں کا بفنائک. بفنائک، فنا کیا ہے؟ دروازہ. السلام علی الحسین وعلی الارواح التی حلت بفنائک. مولا پہ سلام اور جو ان کے چوکھٹ کے اوپر شہید ہوئے ان کو سلام. تو فنا. عبدوں کا بفنائک، خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا. مسکینوں کا بفنائک، ایک مسکین تیرے دروازے پہ کھڑا. سائلوں کا بفنائک، ایک سوال کرنے والا کھڑا ہے. فقیروں کا بفنائک، ایک فقیر تیرے دروازے پہ کھڑا. یہ چوتھے امام کی دعا ہے جو خانہ کعبہ کے صحن میں سجدے کے عالم میں راوی نے سنی. گرچہ اس نے یہ دعا سنی تھی جب امام ہجر اسماعیل میں تھے، وہ جو گول ایک یو شیپ دیوار. اب آج کل تو وہاں جانے ہی نہیں دیتے، ٹائم پہ جانے دیتے ہیں، لیکن کتنا جلدی آپ گئے اور انہوں نے کہا باہر نکلو. لیکن چوتھے امام وہاں یہ دعا مانگ رہے. راوی نے کہا مولا یہ سجدے میں آپ کیوں مانگ رہے؟ کہا کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ تم صحن کعبہ میں یہ دعا سجدے میں پڑھو اور وہ حل نہ ہو. تو اگر پھیلانے پر آئے تو دادا کی طرح وہاں دعائے کمیل، یہاں دعائے ابو حمزہ صومالی. اور اگر سمیٹنے پر آئے تو وہاں 4 جملے الحمدللہ علی کل حال، یہاں 4 لفظ عبدوں کا، سائلوں کا. کبھی اس پہ عمل کیجئے. مگر امین اللہ ایک تحفہ، تسبیح ایک تحفہ جو آپ کو جنت میں باغ دیتی ہے، خاک شفا ایک تحفہ جو آپ کی نمازوں کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچا دیتی ہے. دعا ایک تحفہ، مگر سب سے بڑا تحفہ، اگرچہ اس کے لیے لفظ تحفہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ ہے عزاداری، آنسو. یہ غم حسین میں بہنے والے آنسو جو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ تو ایک مومن کو جو امام کا ہاتھ دھلاتا ہے یا امام اس کا ہاتھ دھلاتے ہیں تو جواہرات اور موتی وہ سب بنا کے پانی، ہماری آنکھوں کے آنسو اتنے قیمتی موتی بنتے ہیں کہ اس کو دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ملتی. جتنی قیمتی چیز ہو نا، صرف ایک جگہ ملتی ہے، وہ ہے رومال فاطمہ زہرا. یہ آنسو وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے سیدھے ہی جنت میں بھیجے جاتے ہیں جہاں یہ موتی بن کے چمکے گی. عزاداری کا ادارہ، انسٹیٹیوشن، نظام، کل میں نے کہا نا کہ 2 زین نے مل کے بنایا، ایک زین اب اور ایک زین العابدین. اور چوتھے امام یہاں پر منزل فضائل میں اپنے دادا علی کی شبیہ اور منزل مصائب میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کی شبیہ. منزل مصائب میں دیکھیے تو پورے 12 اماموں میں چوتھے امام کے حالات جتنے رسول کی اس مظلومہ اور دکھیاری بیٹی سے میچ کر رہے ہیں، کسی اور امام کے حالات اس طرح میچ نہیں کریں. ساری زندگی کربلا کا ماتم کرنے والا، اور کیسا ماتم. تاریخوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ جب کبھی امام گھر کے اوپر، گھر کے چھت پہ ماتم کرتے تھے. بلکہ ایک عمرہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے گیا تو پھر مدینے بھی گیا. مدینے میں جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کا نظریہ ہے کہ 40 نمازیں مسجد میں تمہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو اب اس کو ذرا دیر ہو گئی تو وہاں جماعت شروع ہونے والی تھی تو وہ دوڑا چلا جا رہا تھا. جب آدمی کو ذرا جلدی ہو تو وہ شارٹ کٹ لیتا ہے نا، تو وہ مدینے کی ایک گلی میں سے گزر گیا. اب جب وہ گلی میں سے جا رہا کہ جلدی سے مسجد میں پہنچو، امام رکوع تک نہ پہنچنے پائے تو ایک دم ایک مکان کی چھت پر سے پانی گرا اس کے کپڑوں پر اور جسم پر. اب وہ گھبرا گیا. میں مسجد میں جا رہا ہوں، پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے نا، پتہ نہیں ہے کیسا پانی ہے.
پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو کپڑے میرے غلط ہو گئے تو جسم غلط ہو گیا تو نمازیں غلط، نماز چھوٹ جائے گی۔ اب اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ گھر جا کے اس کو بدلے، وہ بھی کھڑا کہ غلام نے اس کو گلی کے اندر دیکھا کنفیوز کھڑا، کہا کیا بات؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں مجھے مسجد میں جانا ہے، امام کا رکوع ہونے والا اور یہ کپڑوں پہ پانی آ کے گرا ہے۔ غلام نے کہا کہاں سے گرا ہے؟ کہا یہاں سے۔ کہا کائنات میں اس سے زیادہ پاک پانی کوئی نہیں۔ حسین کا ایک عزادار چھت پر بیٹھا اپنے بابا کے مصائب پہ آنسو بہا رہا، اور اتنے آنسو بہا رہا ہے کہ اس طرح پانی گر رہا ہے جیسے بارش کا پانی ڈرینیج پائپ سے زمین پہ گرتا۔ اتنا روتے تھے روزانہ صبح و شام۔ تبھی تو امام کی ایک حدیث آ گئی، چھٹے امام کی حدیث ہے نا کہ البکاؤن خمسن، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رونے والے تو صرف 5 گزرے، جن میں 3 نبیوں کا ذکر ہے، اور کہا کہ چوتھا ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں، 5واں ہمارا دادا علی ابن الحسین۔ خیر اب ذرا فاطمہ کا رونا دیکھ لیجیے، وہ 95 ڈیز روئی ہیں، چوتھا امام 35 سال، 35، مگر فاطمہ کا رونا 95 دن میں اتنا تھا کہ جتنا چوتھا امام 35 سال میں روئے۔ فاطمہ کا رونا اور ماتم تو ہے ہی کوئی اور چیز۔ چوتھا امام اور شہزادی فاطمہ، امام نے کہا 5 سے زیادہ کوئی رونے والا نہیں ہے، ان 5 میں بھی یہ 2 جو ہیں ان کا ماتم پہلے 3 سے بھی زیادہ۔ حالات کو ذرا ملاتے چلیے۔ اب میں وہ روایت پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت مشہور۔ جب کبھی کہیں دنیا میں مجلس ہوتی ہے تو جہاں آپ نے جوتیاں اتاری ہوتی ہیں نا عزاداروں نے، وہاں ایک طرف جنت سے اتر کے شہزادی کونین آتی ہیں، بال کھول کے آپ کے لیے ماتم دعا کرتی، اور دوسری جانب حسین کا یہ مظلوم وارث سجاد آتا ہے، دادی کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی آپ کو دعا دیتا۔ ہر مجلس میں دونوں ساتھ جاتے ہیں، اور ساتھ جا کے یہ نہیں ہے کہ ممبر کے قریب آ کے بیٹھے عزاداروں کی جوتیوں کے پاس۔ فاطمہ اور سجاد، ایک اور جملہ اگرچہ اس کی تشریح کرنے جاؤں گا تو وقت لگے گا، لیکن مختصر سے، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے صرف 2 کو دیکھا۔ شہزادی کے بارے میں ہے، شہزادی فاطمہ، کہ بابا کے بعد جب ان کو مدینے میں ماتم سے روک دیا گیا تو روزانہ فاطمہ فجر کی نماز کے بعد شہر سے باہر جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی، سارا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی۔ ایک کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے، اگرچہ ایک دن وہ درخت بھی کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ جب شام کو شہزادی آئی تو وہ جو سورج کے نیچے پورا دن بیٹھی ہے، پورا جسم جھلس گیا ہے، اسکن کا کلر چینج ہو گیا۔ تب مولا نے وہاں ایک کمرہ بنایا جو بیت الحزن کہتے ہیں۔ اب تاریخ میں ہے کہ روزانہ فاطمہ فجر کے بعد جاتی، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی ہوتی، حسن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب جب یہ روایت ہم پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسٹک جو ہے نا، یہ عصا، یہ تو بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی ہاتھ میں عصا لیتا ہے۔ شہزادی فاطمہ کی ایج کیا تھی؟ 70، 65، 60، 55۔ ہسٹری نے بتایا فاطمہ صرف 18 سال کی تھی، 18 سال، اور 18 سال میں اتنی بوڑھی ہو گئی کہ بغیر عصا کے چند قدم نہیں چل سکتی۔ مگر ایک اور بھی ہے جو جوانی میں بوڑھا ہوا۔ حسینی قافلہ مدینے آ گیا۔ حسین کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ ایک مرتبہ قافلے میں جاتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو پرسا دوں، لیکن بھتیجا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ سارے قافلے میں عورتیں ہی عورتیں تھیں، صرف ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، بہت بوڑھا، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہے، کمر جھک چکی ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، اتنا بوڑھا آدمی کون آ سکتا ہے میرے بھائی کے قافلے میں؟ تو کوئی ہے ہی نہیں پورے خاندان میں۔ قریب گئے اور قریب جا کے سوال کیا کہ اے مرد ضعیف، کیا تجھے کہیں میرا بھتیجا علی ابن الحسین نظر آ رہا؟ وہ بوڑھا آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا علی ابن الحسین ہوں۔ ایک مرتبہ پہلے سے گلے سے لگایا، پرسا دینا ہے نا، ادھر گلے سے لگایا، ادھر میرا مولا سجاد فریاد کرتا ہے چچا ذرا آہستہ۔ محمد حنفیہ گھبرا گئے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو طوق خاردار گلے میں تھا نا، اس کا زخم اب تک موجود ہے۔
اور جب محمد حنفیہ تڑپ کے کہتے بیٹا 24 سال کی عمر میں تو مجھ سے بوڑھا نظر آ رہا ہے، تجھے کس نے بوڑھا کیا؟ یہ سوال ہم فاطمہ سے پوچھے شہزادی آپ کو جوانی میں کس نے بوڑھا کیا؟ تو الگ الگ جواب دیں گی، گھر کا جلا دروازہ، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، پہلو کا کوڑا، محسن کی شہادت۔ سجاد نے صرف ایک جواب دیا، چچا الشام الشام الشام۔ یہ شام کے مصائب ہیں جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ فاطمہ اور سجاد کے مصائب کا آخری جملہ یہ سن لیجئے، اور پھر 2 جملے آج شہادت کے حوالے سے۔ آپ کو جب غسل میت کوئی آدمی دیتا ہے نا، غسل میت، تو غسل میت دینے والا جو ہے وہ اتنی میتیں دیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر روتا نہیں، مگر آپ کو 2 میتیں ایسی نظر آئیں گی کہ غسل دینے والا میتوں کو غسل دیتے ہوئے اتنا چیخ چیخ کے رویا کہ بند دروازے کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ ایک جب فاطمہ زہرا کو میت کو غسل دیا جا رہا، خود زینب کہتی ہے میں دروازے کے باہر تھی کیونکہ بابا نے حجرے کا دروازہ بند کر کے بچوں کو باہر بھیجا، میں نے دیکھا میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا، کائنات کا مشکل کشا ہے یہ علی، چیخ چیخ کے رو رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، علی نے کہا کہ آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ میں نے بابا کے دامن کو تھاما، کہا بابا اتنا بتا دے اماں کی میت کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ بابا نے کہا بیٹی جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو تک پہنچا تو آج 95 دن بعد بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے ایک عالم سے سنا، بس جیسے یہ سنا، زینب نے، ماں ہے نا زینب کی، ایک مرتبہ فریاد کرنا چاہی، بابا میری ماں کے بدن پہ کوڑا اب تک ہے۔ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، اور تو جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جائے گی نا تو سارے راستے تیرے بدن پہ کوڑے پڑتے رہیں گے۔ تو میرا مولا رویا فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے کیونکہ پہلو زخمی تھا، اور دوسرا آج کی رات میرے چوتھے امام کو ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم ابن عاصم ملعون نے زہر دیا۔ صبح کو امام کی شہادت ہو گئی، ساری زندگی کربلا والوں کا ماتم کرنے والا، آج اس کے ماتم کی رات ہے، کل اس کے ماتم کا دن ہے۔ امام باقر نے حجرے کا دروازہ بند کیا، بابا کو غسل دینا شروع کیا۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام باقر کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، رشتہ دار حجرے میں داخل ہوئے۔ کسی نے پوچھا امام باقر سے، مولا آپ اپنے بابا کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ جب میں نے پانی ڈالا تو گلے میں 35 سال بعد بھی طوق خاردار کا زخم نظر آیا۔ آپ کا چوتھا امام اس دنیا سے اس زخم کے ساتھ گیا، مگر نہیں میں ایک چیز تو بھول گیا۔ میں نے کہا کہ غسل خانے میں 2 مرتبہ رونے کی آواز آئی، علی روئے پہلو زہرا پہ کوڑا دیکھ کر، امام باقر روئے اپنے بابا کے گلے میں طوق کا زخم دیکھ کر، مگر ایک تو غسل خانہ اور ہے۔ زندان شام میں ایک ننھی سی بچی مر گئی، اور اس ننھی سے بچی کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا۔ وہ پردے کے پیچھے غسل دینے گئی کیا، چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی۔ زینب سے کہا کہ بیویو تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا ہے؟ میں نے خالی کرتا ہٹایا تھا تو سارا جسم زخموں سے بھرا ہوا، خون سے بھرا ہوا۔ یہاں غسالہ روئی، اور یہیں پر بس میرے آخری جملے۔ بعض علماء پڑھتے یہ آقا سجاد کا امتحان، خدا کسی جوان بھائی کو اپنی چھوٹی بہن کا ایسا لاشا نہ دیکھا ہے جیسا میرے مظلوم آقا نے اپنی ننھی بہن کا یہ لاشا دیکھا۔ کفن نہ ملا تھا سکینہ کو، اسی کرتے میں دفن کیا گیا جو کربلا کی شام غریبہ جل گیا تھا، اور وہی سارے خون سے بھرا ہوا جو راستے کے زخم تھے مولا سجاد۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ میت کو لے کے قبر کے قریب پہنچے، اتارنا چاہتے ہیں، ایک بار مولا سجاد کو اپنی دادی فاطمہ کی آواز آئی، سجاد بیٹا لا میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے، سکینہ کو لینے کے لیے فاطمہ آئی ہے۔ اور یہی جملہ کسی نے امام باقر سے پوچھا،
جب شہادت ہو گئی میرے چوتھے امام کی ولید ابن عبد الملک کے زہر سے، اور صبح غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، میرا پانچواں امام بابا کے جنازے کو لے کے جنت البقیع میں داخل ہوا۔ اللہ آپ کو لے جائے جہاں پہ امام حسن کی قبر ہے، اس کے پہلو میں قبر تیار کی گئی۔ قبر میں اتارا جا رہا ہے کہ لوگوں کے کان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ جب قبر بند ہوئی، لوگوں نے کہا مولا امام باقر یہ کون بی بی رو رہی تھی؟ کہا ارے یہ میری دادی فاطمہ زہرا تھی جو میرے بابا کی میت کو لینے کے لیے بقیع کے قبرستان میں آئی۔ امام باقر نے باپ کو دفن کر دیا، لیکن ایک سوال میں اپنے چوتھے امام سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا چوتھے امام آپ کے بابا جب کربلا پہنچے تھے نا، تو بنی اسد کے بچوں کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہارے والدین مجھے دفن نہ کریں، تم چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے آ جانا، مٹھیوں میں خاک لے کے میرے لاشے پہ ڈال دینا، ایک مٹھی خاک بھی حسین کے لاشے پہ پڑ جائے۔ تو مولا ایک مٹھی خاک تو آپ بھی کربلا میں ڈال سکتے تھے، آپ نے یہ خاک نہیں ڈالی۔ معلوم ہے میرا یہ مظلوم آقا جو آج دنیا سے جا رہا ہے کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ وہ کہے گا تم اس بیٹے کی حالت پوچھو کہ وہ خاک بھی کیسے ڈالے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، مگر ہاتھوں میں بھی ہتکڑی ہے۔ میں اپنے بابا کے لاشے پہ خاک بھی نہیں ڈال سکتا، میں اپنے بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا، مگر امام باقر نے تو جنازہ اٹھایا نا، تو آپ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے۔ چوتھا امام جس کا جو اپنے بابا کا تابوت نہ اٹھا سکا، اس کے تابوت کو کندھا دیجئے، سینوں پہ ہاتھ ماریے، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سے فریاد کریں شہزادی وا سجادہ ہم سے اپنے اس لال کا پرسہ لیجئے۔